بنا دیتا ہے وہ نبی اور آل نبی کے دیوانے ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بات یاد رکھ لیں، اکثر یہ باتیں جو ہے یہ بدعقیدہ لوگ جیسے دل میں آ ویسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں، ہم نے شیعوں کو جو شیعہ کہا ہے کثرت ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہم نے انہیں شیعہ نہیں کہا۔ وہ بات کریں بس یا حسین یا علی یا حسین یا علی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو شیعہ نہیں کہا۔ شیعوں کو جو سنیوں سے الگ کیا گیا ہے وہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ نہیں، وہ بغض صحابہ کی بنیاد پر الگ کیا گیا ہے۔ نقطہ غور کیجئے گا، وہ علی علی بھی کرتے ہیں، وہ حسن حسن حسین حسین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں صحابہ اور ازواج مطہرات کے لیے بد کلمات اور اپنے غلاظت و شرارت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اہل سنت والجماعت خدائے رب ذوالجلال کی قسم یہ اس جماعت کا نام ہے جس میں جہاں خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہیں پر پیارے مصطفیٰ کو عالم غیب بھی مانا جاتا ہے، نبی سے محبت بھی کی جاتی ہے، نبی کا احترام کیا جاتا ہے، نبی سے پیار کیا جاتا ہے، نبی سے گہرا اٹوٹ رشتہ اور تعلق رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ ہم صرف خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں، بلکہ خدا کی قسم اہل سنت خدا کو بھی مانتی ہے، مصطفیٰ کو بھی مانتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کو بھی مانتی ہے۔ اور پھر آگے یاد بھی رکھ لو مسلمانوں، ہم صرف نبی کے گھر والوں کو مان کر خاموش نہیں ہو جاتے، اہل سنت والجماعت میں نبی کے صحابہ کو بھی مانا جاتا ہے، صحابہ کے دیکھنے والے تابعیوں کو بھی مانا جاتا ہے، تابعیوں کے دیکھنے والے تبع تابعیوں کو بھی مانا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کسی لکیر کی فقیر کا نام نہیں ہے کہ جو کسی ایک ذات پہ اکڑ کے سکڑ کے رہ جائے، یہاں تو دریا اور سمندر بھی سما جاتے ہیں تو وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ اتنا مضبوط نظر آتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، آل نبی کو مانتے ہیں، اصحاب نبی کو مانتے ہیں، تابعی اور تبع تابعیوں کو مانتے ہیں، تو یہیں پر کان کھول کے سن لو، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، حضرت بندہ نواز کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت چندہ حسینی کی چوکٹ کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی دوستو، اہل سنت یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، اب اور نیچے آئے، کوئی حضرت سید محمد الحسینی صاحب قبلہ کا دست مبارک چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں چوما، ان کا ہاتھ کیوں چوما؟ تو پوچھا کہ بھائی تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ بولے کیا یہ ولی اللہ ہے؟ ہم نے جواب دیا اگر تو نہیں مانتا تو تیری نظر میں نہیں ہوں گے۔ کہا کہ بھائی یہ کیوں چوم رہے ہو؟ کیا یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا کسی شہنشاہ کے بیٹے ہیں یا کسی تونگر کے بیٹے ہیں یا کسی رئیس کے بیٹے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا، رے ظالم سن، اہل سنت والجماعت میں ان بزرگوں کا ادب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بادشاہ مالدار تونگر کے بیٹے نہیں، یہ آل مصطفیٰ اولاد علی ہے، سبحان اللہ، یہ نبی کی نسل پاک ہے، یہاں سیدوں کا بھی احترام ہوتا ہے، یہاں اولیاء اللہ کے خاندان سے رشتے اور تعلق رکھنے والوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں بے ادبی نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ بیچ میں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا قصہ ہوا؟ بازو سے آگے کیا ایسا تو نہیں ہے نا؟ پورے ادانا نا؟ ہاں سبحان اللہ، کیا ہے کہ گھور گھور کے دیکھے تو میں ڈر گیا، کیا ہے قصہ؟ پھر نہیں، اگر بیچ میں آگے بولے تو تھوڑا تقریر چینج کرنا پڑتا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ، تو سیدھی سیدھی تقریر چلنے تو بیٹنگ کرنا پڑتا، بیچ میں گھس گئے تو سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں بے ادبی نام کی چیز، ذرا زور سے بولو، اور ہم ان بزرگوں کے دستے مبارک چومتے ہیں تو رئیس ہونے کی وجہ سے، مالدار کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہیں۔
ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو یاد مدینے والے مصطفیٰ کی آتی ہے، ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں تو تصور میں کربلا والے امام حسین ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس احترام ہے، بے ادبی نام کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو ہمارا اسٹیج ہے، سارے لوگ یہاں پہ نالین چپل نیچے چھوڑ کے آ کے بیٹھے، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جلسہ، یہ اسٹیج امام حسین کی نسبت سے لگا ہوا ہے۔ بزرگوں کی نسبت بھی لگ جاتی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، بزرگوں کی نسبت بھی لگ جاتی ہے تو اس کا احترام۔ تمہارے گھر کی سیڑھیاں ہوئی، چپل پہن کے چڑھ سکتے ہو؟ نہیں بولو جی، چپل پہن کے چڑھ سکتے؟ تمہارے گھر کی سوڑی ہے، مگر یہ چندہ حسینی کی سوڑی ہے، یہاں چپل پہن کر نہیں، پلکوں سے جھاڑو دیتے ہوئے چڑھایا جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے، یہاں ادب ہوتا ہے۔ اہل سنت ادب کا نام ہے۔ کس کا نام؟ ذرا زور سے بولے۔ ہمارے بزرگ، اب تو خیر آج کل کے سنیاں بہت خطرناک ہو گئے، سگریٹاں، گٹکے، زردے، ارے باپ رے باپ، ابھی کیا کیا کی کھا رہے، جان دو، اب جلسے میں نہیں بولنا سب بات، ہاں ریکارڈنگ ہو رہی، سب کو معلوم ہو جاتا کیا کیا کھا رہے بول کے۔ تو سنو، آج کل کی سنیاں تو بہت ڈینجر ہو گئے، مگر ہمارے پہلے کے بزرگ بیڑی بھی نہیں پیتے تھے، لہسن بھی نہیں کھاتے تھے۔ ان سے پوچھتے تھے کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ؟ نہیں، جس زبان پر سرکار کا درود سجا ہوا ہے ان زبانوں پر ایسی چیزیں لینے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگاں تو اتنا ادب کر، سرکار تو سرکار ہے، سرکار کا کیا کہنا، اہل بیت کا کیا کہنا؟ غوث پاک سرکار کے چاہنے والے بغیر وضو کے رہتے نہیں تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے اٹھتے بیٹھتے ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، بغیر وضو غوث پاک کا نام لینے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اتنا ادب تھا ہمارے پاس، ہے ہمارے پاس۔ اب تھوڑے لوگ آ گئے ہیں جو ادب نہیں کر رہے، یہ الگ بات ہے، مگر خدا کی قسم اہل سنت میں آج بھی ادب ہے، اہل سنت میں صبح قیامت تک ادب رہے گا۔ تو یاد رکھو، علی علی، حسین حسین کہنا یہ شیعوں کی نشانی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی۔ علی علی بھی کہتے ہیں ہم، ابو بکر عمر بھی کہتے ہیں ہم، حسن حسن، حسین حسین بھی کہتے ہیں ہم، بلال بلال، ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں ہم، حضرت فاطمہ بھی کہتے ہیں ہم، حضرت عائشہ صدیقہ بھی کہتے ہیں ہم، خدیجۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں ہم، زینب و سکینہ بھی کہتے ہیں، تو ہم ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بے ادبی نہیں سکھائی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، اور یہ جماعت خدا کی قسم قیامت تک کبھی بے ادب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس جماعت کو کسی ملا یا مولوی نے نہیں بنایا، بلکہ اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی جماعت ہے، کس کی؟ ذرا زور سے بولیں۔ اور سرکار کی جماعت میں بے ادبی نہیں ہو سکتی، گستاخی، ضلالت و شرارت، بس یہاں پر خاموش ادب کا مقام ہے، احترام کی بات ہے، تعظیم کا مقام ہے۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، چلتے ہیں۔ جب آپ یہ پہلا مسئلہ، کیونکہ بعض لوگ کیا ہے وہ فیس بک پہ دیکھ کے آئے تو 10 منٹ کے بعد ان لوگوں کا جانے والے ہیں، تو اس لیے میں بولا پہلے ان لوگوں کا برین واش کر دیں گے، سنی اور شیعہ میں فرق کیا ہے، نہیں سنی شیعہ میں فرق کیا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب آئیے، جب آپ یہ فرق سمجھ چکے ہیں تو اب چلتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں، تاکہ اب جتنا بھی ذکر کریں گے تو اب آپ کو یقین ہوگا کہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ اب آپ جتنا بھی ذکر کریں گے آپ کو یقین ہوگا کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ پوری رات آپ یا علی یا علی بولے بھی تو خدا کی قسم آپ سنی چاہے۔ عجیب قوم ہے بھائی، پورا ماحول خراب کر کے رکھے، پورا عجیب و غریب منظر بنا کے رکھے، اہل بیت کا ذکر کرے تو شیعہ ہے، ارے نہ شیعہ ہے کیا، ارے دیوانے تو ہمارے بارے میں ہمارے سے سن کے اتنا خطرناک بول رہا، تو اللہ رسول کے بارے میں، اللہ رسول سے اگر ذکر اہل بیت دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مثال دیتے ہیں اپنی اہل بیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کی مثال، اپنی مثال، اپنے علی کی مثال، اپنے فاطمہ کی مثال، اپنے حسن کی مثال، اپنے حسین کی مثال، خدا کی قسم خوب غور کرنے والی بات ہے، کیا شان سے دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی
میری اہل بیت کی مثال کسفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا ہے یہ کشتی ہے نوح؟ حضرت نوح علیہ السلام 940 سال اپنی قوم کے بیچ میں اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دیے، حق کی بات بتائے، اچھی بات بتائے۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو رد کرتی گئی، ضلالت و شرارت آپ کے ساتھ کی، تو 900 سال کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کے صبر کی انتہا دیکھا تو رب نے کہا اے نوح، جب یہ قوم تمہاری بات نہیں ماننا چاہتی ہے تو اب ان کو چھوڑ دو، آپ ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنائے اور رب نے کہا نوح اس کشتی میں اس کو لے لو جو تمہارا چاہنے والا ہے، جو تمہارا چاہنے والا ہے نوح آپ ان کو لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، 950 سال محنت کرنے کے بعد جو چاہنے والے تھے، 40 آپ کے مرد چاہنے والے تھے، 40 خواتین آپ پر ایمان لانے والی تھی، ان 80 لوگوں کو لے لیے۔ جو جو جانور آپ سے محبت کرتے تھے ان جانوروں کو آپ اس کشتی میں لے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ، نوح کا قافلہ تیار ہو گیا، تو اب رب کی بارگاہ سے آواز آئی جو نوح والے ہیں وہ نجات والے ہیں، اور جو نوح کی مخالفت کرتے ہیں وہ برباد اور عذاب والے ہیں۔ اللہ نے پانی برسانا شروع کیا، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، سارے زمین والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں کان کھول کے سن لو، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ آباد ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو اس سے مخالفت کیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو کشتی نوح میں بیٹھنا ہے تو پھر یا علی یا علی یا علی بولنا ہی پڑے گا نا، بولیں گے تو اٹھا کے کشتی میں جگہ دیں گے آپ کو۔ بولو جی، اجی انڈیا کے خلاف بولے تو مودی انڈیا میں نہیں رہنے دیتا، پھر تم نبی اور آل نبی کے خلاف بولے تو کشتی میں جگہ کہاں سے ملتی؟ ملنا ہے تو یا حسین بولنا ہی بولنا ہے۔ بڑے بڑوں کی نیا نہیں چلی ان کے بغیر، تمہاری میری کیا ہے جی؟ غوث اعظم جن کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکے، غریب نواز جن کی مدح سرائی کرے بغیر اپنی جو ہے زندگی کو مکمل نہیں کیے، امام اعظم امام شافعی جیسے بڑے بڑے لوگ ان کی غلامی اختیار کرے، ان کی نالین کرے، بیٹھنا اپنے لیے فخر محسوس کرے۔ اجی جب اتنے بڑے بڑے محبوبان خدا ان کے بغیر زندگی نہیں گزارے، اپن کون سے بھی تھرمامیٹر میں سیٹ ہونے کو ریڈی نہیں ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ میرے نے ویلڈنگ کرتے کرتے ارے وہ حسین کائی کو ہاں شنو تم ویلڈنگ ہی کرو بیٹا، تم زیادہ ہوشیاری مت کرو۔ سبحان اللہ بولو جی، تم جتنے ہیں نا میرے لڈو تم اتنے ہی رہو، تم خاموش لاری چلا رہے، لاری چلاؤ بابا، دیڑھ ہوشیاری مت کرو۔ آپ نہیں، آپ دیڑھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت، یہ کون ہے؟ یہ پوری کائنات کے امام ہیں۔ تو ٹھہرا تو تیرے بازو کتا بھی سننے کو راضی نہیں ہے، اور تو جو ہے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، کئی کو بھائی وہ جلسے حسین کا تھے وہ گوگی شریف میں وہاں، کئی کو بھائی کئی کو بھائی مرے بعد پتا چلتا کئی کو بھائی نہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولیں گے ارے یہ عبد الغفور کا داماد ہے یہاں چھوڑ دو اس کو، ایسا ہوں گا کیا؟ بولو، اللہ یہ نہیں کہا ارے شوکت میاں کا داماد ہے، مرے بعد یہ بات ہی نہیں ہے۔ کون شوکت میاں؟ شوکت میاں کی بیٹی دوسری شادی کرنے والی ہے وہاں پہ
مرے بعد خبر میں نہ شوکت میں آنے والے ہیں نہ عبد الغفور صاحب کا جلوہ دکھنے والا ہے، مرے بعد خبر میں امام حسین کا جلوہ دکھنے والا ہے، مرے بعد یہ تعارف ہونے والا ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ آل محمد کا دیوانہ ہے، یہ علی کا ترانہ پڑھنے والا ہے، یہ فاطمہ کے گیت گانے والا ہے، یہ حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم یہ احمد نقشبندی نہیں کہہ رہا ہے، یہ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، من مات فی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا فدخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، حسین کا دامن، حسین کا دامن، علماء اہل سنت۔ انہوں یہاں تھوڑا داڑھی چھوڑے 40 دن جا کے آئے داڑھی چھوڑے، اور ایک بڑی داڑھی ہے 40 دن کی چھوٹی ہے، سعودی عرب کی تھوڑی بڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ مولانا ذرا ایک دم شرافت سے بولے، آپ لوگ سمجھے نہیں تو پیارے دوستو، سعودی عرب جا کے آئے تو تھوڑا بڑی رہتی، وہ 1 سال کی ٹرال رہتی نا، اس لیے تھوڑا بڑی اتنی یہاں تک، ایسا یہاں تک اتنی رہتی ہو، ایسا 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 رہتی، اتنی رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ بولے داڑھی کا مذاق اڑا رہے، بولے یہ کون داڑھی ہے رے؟ یہ داڑھی ہے، اس کو داڑھی بولتے ہیں۔ تو جیسے چاہے ویسے حرکت نہ کر کے اس کو سنت کا نام دیتا، چچورے پنے کے بات نہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، تو اب ہوا کیا قصہ معلوم؟ اب انہوں تھوڑا تھوڑا جا کے آئے، تھوڑی تھوڑی داڑھی آئی، تھوڑا تھوڑا کالا کالا دکھ رہا ہے یہاں پہ ایک دم، ارے اب تک نہیں دکھا پیدا سے، ایک دم اب نیا نیا شروع ہوگا، ایک دم کالا کالا دکھ رہا۔ اللہ 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 اللہ، ایسے آوازہ نکل رہے حلق میں سے، ایک دم وہ ایسے ایک نیو ساؤنڈ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ اللہ، ایسا چل رہا۔ بہرحال نو پرابلم، چلنے دو، سب چینج ہو رہے ہیں، انہوں چینج ہوئے تو کیا ٹینشن ہے۔ ہندوستان کا قانون چینج ہو رہا ہے، کل تک جس روڈوں پہ انسان چلتے تھے اب جانور چل رہا ہے، نہیں؟ سبحان اللہ، چلنے دو، نو پرابلم۔ اکنامی بھی چینج ہو رہی ہے، اوپر سے نیچے آ رہی ہے، تو پیارے بزرگوں نو پرابلم، چلنے دو۔ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، تو بہرحال تھوڑا تھوڑا ماحول چینج ہوا۔ چینج ہوتے کہ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا پیارا ماحول ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ارے میں بولا کیا پیاری بات بولا، میں لڈو، سبحان اللہ، اتنے پیارے باتاں کرتا، بخت خوش ہو جاتی نہیں؟ اللہ اللہ کے علاوہ، میں بولا اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا تیری گردن مت دے تو بولا، صحیح بولا غلط بولا؟ نماز میں لے کے آیا پٹھے کو، نماز پہ تو کسی کا ٹینشن نہیں ہے، پورے 73 ایک جگہ نہیں لڑتے، اس کا نام ہے نماز، پورے 73 متفق ہے نماز میں۔ نماز میں جھگڑا نہیں ہے، نماز میں جھگڑا روزے میں ہے تھوڑا، ایک 10 منٹ پہلے کھول لے رہے بازو والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر نماز میں جھگڑا نہیں ہے۔ پیارے بزرگوں اور سبحان اللہ، پورے بول رہے 6 ٹائم کی، اب تک کوئی جماعت ہی نہیں لگی 6 ٹائم کی نماز ہے بول کے، سب 5 ہی بول رہے، کوئی نہیں نکلے اب تک 4 بول کے، اب سب 5 بول رہے۔ بولا ویری گڈ، صرف اللہ، ویری گڈ۔ میں بولا نماز شروع، اللہ اکبر، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے، عبادت ذکر بھی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ سبحان ربی العظیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ چوتھی رکعت کے قاعدے میں بٹھا دیے عبد الغفور کو، اللہ صرف اللہ اللہ کا کچھ نہیں، شنو قاعدے میں بٹھائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ کیا نظام بنایا میرے مولا، تو تیرے رحمت کے صدقے جاؤں۔ اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب وہ ڈینجر بندے پیدا ہونے والے، کیونکہ پیدا کرنے والا انہیں چھے، سب کی فطرتوں کو سمجھتا تھا، جانتا تھا، اس لیے بولا میرے محبوبوں کا ذکر یہ قوم کہاں چھوڑے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا کے میرا تعارف زندہ رکھا، جن کی گردنوں کے ایک ایک خون کے خطرے کے بدلے میں عرب سے لے کے عجم تک، عجم سے لے کے امریکہ تک آج اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آج کفرستان میں جہاں کوئی اللہ بولنے والا نہیں تھا، جس حسین کا بچہ آ کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، مولا نے کہا میں ان کو اپنی عبادتوں میں کیسے چھوڑ دوں؟ اب تک نماز عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا تھا، مگر اب نماز عبادت خدا کی ہے۔ مگر ایمان والو، اے گوگی والو، کرناٹک والو، کان کھول کے سنو، خدا نے کیا نظام بنایا ہے۔ اب رب پڑھوا رہا ہے، کس سے؟ مولوی سے بھی پڑھا رہا ہے، ملا سے بھی پڑھا رہا ہے، حافظ جی سے بھی پڑھا رہا ہے، بس والے سے بھی پڑھا رہا ہے۔ سعودی عرب کے شیخ حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان سے بھی پڑھا رہا ہے، کعبے کے سامنے بٹھا کے پڑھا رہا ہے، پڑھ۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو چندہ حسینی کے سامنے حمید مجید، عبادت خدا کی ہے، مگر اب ذکر صرف خدا کا